3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین سید صادق حسین شاہ، سیدہ نجم النساء بی بی، سید شبیر حسین بخاری، سیدہ سمیہ بی بی اور جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم بارك ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والنذر والتجمع بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنذورين، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين، اللهم اجعلهم عندك في أعلى الليين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، عجل اللہ تعالی فرجه الشریف۔ اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيامه يوم الدين. أما بعد فيقول إمامنا ومولانا ومقتدانا وسيدنا حجة بن الحسن العسكري سلام الله عليه في خطبته الشريفة حين يظهر بجوار الكعبة ويتكي على جدار الكعبة فيقوله يا معاشر الناس ألا ومن أراد أن ينظر إلى آدم وشيث فها أنا ذا آدمه وشيث ألا ومن أراد إلى نوح وسام فها أنا ذا نوح وسام ألا ومن أراد إلى إبراهيم وإسماعيل فها أنا ذا إبراهيم وإسماعيل ألا ومن أراد إلى موسى ويوشع فها أنا ذا موسى ويوشع ألا ومن أراد إلى عيسى وشمعون فها أنا ذا عيسى وشمعون ألا ومن أراد أن ينظر إلى محمد وأمير المؤمنين فها أنا ذا محمد وأمير المؤمنين ألا ومن أراد إلى الحسن والحسين فأنا ذا الحسن والحسين ألا ومن أراد إلى الأئمة من ولد الحسين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر جناب مولانا ڈاکٹر سراج الحسن عابدی صاحب قبلہ و جناب مولانا شیخ نعمت علی صدیق قمی صاحب قبلہ، سادات کرام، مومنین عظام، مؤمنات ذی وقار، حضار محترم، عزاداران سید الشہداء، پرسد ہندگان خاندان زہرا، عقیدت مندان خاندان رسول و متمنی شفاعت رسول علی و بطول. آج ایام عزا کی شاہ نجف امام بارگاہ الیگزینڈریا ورجینیا میں آخری مجلس ہے. 2 مہینے اور 9 دن، کیونکہ 4 رات سے ہم شروع کرتے ہیں. آپ نے مسلسل تعزیت پیش کی، کنڈولینس پریزنٹ کی، پراجنی آف پرافٹ کی، حضور کی خدمت میں، ائمہ اطہار کی خدمت میں، بی بی پاک کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں. اللہ کریم اس کنڈولینس کو، اس سمپتھی کو، اس ہمدردی کو خاندان رسول مقبول کے ساتھ جو آپ نے اظہار کیا، اللہ اسے قبول و منظور فرمائے. اور اللہ آج کی مجلس کے بانیان، گزشتہ کل اور پرسوں کے بانیان کی جمیع مرحومین مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے. بانی امام بارگاہ، ان کے اہل خانہ، ان کے پورے خاندان، والنٹیئرز، خدمت گزاران شاہ نجف، حضار محترم، ہر دو علماء کرام، مومنین و مومنات، ہم سب کی حوائج شرعیہ پوری ہوں. اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ علی خیر. عقیدہ و عمل میں معراج اللہ ہمیں نصیب فرمائے. الہیات و اخلاقیات میں عروج ہمیں نصیب ہو، اور محمد و آل محمد کے صحیح چاہنے والے بنے، مولا علی کے صحیح شیعہ بنے، اور امام حسین کے با کردار عزادار. پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہوئی، اللہ ہر عزادار سے ہر خدمت کو قبول و منظور فرمائے. دہشت گردی کا خاتمہ ہو، جنہوں نے ابھی مصر میں بھی دہشت گردی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے. امت مسلمہ میں اتحاد اور وحدت قائم ہو. مراجع کرام، رہبر معظم، علماء و مشائخ، سادات کرام، علماء،
की जिंदगी अल्लाह दराज फरमाए। अमेरिका में जितने उलमा खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी तौफीक़ात आलिया में इजाफा फरमाए। तमाम मराकज़ दीन जो अमेरिका में है अल्लाह ताला तमाम मराकज़ को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हुज़ार मोहतरम, आज की गुफ्तगू जैसा मैंने कल भी अर्ज किया था, आज की गुफ्तगू है इस उन्वान पर कि बादे ज़ुहूरे इमामुल असर अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ क्या है। हमने बचपन से यह सुना है कि जब हमारे इमाम पैदा हुए तो उस वक्त क्या मोजज़ात बाहिरात देखे गए और क्या करामात आलियात दिखाई गई। 5 साल के सिन मुबारक में आपकी गैबत सुगरा और फिर वो कंटिन्यू हुई गैबत कुबरा से और आज तक बहुक्म इमाम हमारे इमाम गायब है, मगर हमारे हालात से बेखबर नहीं है और जाहिर है कि वो हमारी सारी सिचुएशंस उन तक पहुंचती है। ख्वाबो रिवायत देखी जाए कि हर शब जुमा इमाम की खिदमत में सारे आमाल पहुंचाए जाते हैं, या ये रिवायत मानी जाए कि डेली बेसिस पे इमाम की खिदमत में हम सब के आमाल भेजे जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इमामुल असर के सामने सुरखरू फरमाए। हमने सारी जिंदगी इश्क इमाम मारिफत इमाम पर गुफ्तगू की भी सुनी भी। कोशिश हर एक की यही है कि इमाम से रब्त व ज़ब्त रहे, इमाम का क़ल्ब मुक़द्दस हमसे राज़ी और खुशहाल हो, और इमाम जब तशरीफ लाए तो उस वक्त अगरचे हम आगोश मर्ग में क्यों ना हो, रजअत के उमूमी मफ़हूम के तहत इमाम पाक हमें बइज़्न खुदा जिंदा करवाएं और हम भी इमाम का वो दौर देखें और हम देखें कि कातिलान हुसैन से इमाम किस तरह इंतकाम ले रहे हैं और किस तरह मजलूमों को उनका हक मिल रहा है, मग़सूबों को ग़स्ब शुदा हक मिल रहा है, और ग़ासिबों को, जारिहीन को, ज़ालिमीन को, कातिलीन को किस तरह सजा मिल रही है, और किस तरह शेर और बकरी एक घाट से पानी पी रहे हैं, और किस तरह पूरी जमीन अदल और इंसाफ से, अमन से भर गई है, जो कि पहले जुल्म और जौर से भर चुकी। ये हमने हमेशा सुना भी है, इस पर रिसर्च भी काफी हुई है, और अलामात ज़ुहूर पर तो मैंने पंफलेट से लेकर 3-3 जिल्दों पर अल्हम्दुलिल्लाह, और मौसूअतुल इमाम अल महदी में भी बहुत अलामात देखी है, कुछ हतमी है कुछ गैर हतमी है। आज हमें जो बहस शुरू करनी है वो ये है, अब ये तकरीर का आगाज हो रहा है और ठीक 40 मिनट अब से बाद तकरीर होगी और 10 मिनट के मसाइब होंगे। इंशाअल्लाह ठीक 10 बजे तक हम इस मजलिस को इख्तिताम पजीर कर देंगे। आज का सबसे पहले तो मैंने वो खुतबा सुना है आपके लिए जो इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो काबे की दीवार के साथ टेक लगाकर इमाम पाक एक खुतबा इरशाद फरमाएंगे। ये खुतबा पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं बाकी मतालिब को अर्ज करता हूँ। इमाम फरमाएंगे, या मअशरल खलाइक, बाद नुस्खों में मआशरल नास है, बाद में मअशरल खलाइक। या मअशरल खलाइक, ऐ लोगों के गिरोह, अला व मन अरादा अन यंजुरा इला आदम व शीर फहा अना ज़ा आदम व शीर। तुम में से जो भी मुतमन्नी था कि आदम को देखता और उनके बेटे हिबतुल्लाह शीस को देखता, तो वो आदम भी मैं हूं, वो शीस भी मैं हूं। यानी वो झलक आदम की भी मेरे चेहरे में है, वो झलक उनके फर्जंद शीस की भी मेरे चेहरे में है। अला मन अरादा अन यंजुरा इला नूहिन व साम फहा अना ज़ा नूहुन व साम। तुम में से जो भी चाहता था कि नूह की ज़ियारत करे और उनके बेटे नबी साम की ज़ियारत करे, फहा अना ज़ा नूहुन व साम, तो मुझे देख लो, यूं ही समझना नूह को भी देख लिया है, उनके फर्जंद साम को भी देख लिया।
ينظر إلى إبراهيم وإسماعيل فها أنا ذا إبراهيم وإسماعيل. تم میں سے اگر کوئی متلاشی تھا، متمنی تھا، ڈیزائر رکھتا تھا، خواہش تھی اس کی کہ وہ ابراہیم کو جو اللہ کے خلیل ہیں اور اسماعیل کو جو ذبیح اللہ ہے، اگر کوئی خلیل اللہ اور ذبیح اللہ کو اکٹھا دیکھنے کا متمنی تھا، فَهَا أَنَا ذَا إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ، میرے چہرے میں دیکھو تمہیں شکل ابراہیم بھی نظر آئے گی، صورت اسماعیل بھی نظر آئے گی. أَلَا وَمَنْ أَرَادَ أَن يَنظُرَ إِلَى مُوسَى وَيُوشَعَ، تم میں سے اگر کوئی چاہتا تھا موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھے، ان کے وسیع شمعون یوشع کو دیکھے، موسیٰ اور یوشع کو دیکھنے والوں، فَهَا أَنَا ذَا مُوسَى وَيُوشَعَ، تم میرے چہرے کو دیکھ لو، یہاں موسیٰ کی بھی جھلک ہے، یوشع کی بھی صورت ہے. أَلَا وَمَنْ أَرَادَ أَن يَنظُرَ إِلَى عِيسَىٰ وَالشَّمْعُونَ فَهَا أَنَا ذَا عِيسَىٰ وَالشَّمْعُونَ، اگر تم میں سے کوئی چاہتا تھا عیسیٰ روح اللہ کو دیکھے، ان کے وسیع شمعون کو دیکھے، تو مجھے دیکھو، تمہیں یہیں پر عیسیٰ بھی نظر آ جائے گا اور ان کا وسیع شمعون بھی نظر آ جائے گا. اب آپ اندازہ ہوا نا کہ ان کو بقیت اللہ کیوں کہا ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی جو صورتیں انبیاء و ائمہ کی کائنات کو دکھائی جا چکی ہیں، وہ ساری صورتیں، سارا نور یکجا کر کے رکھ دیا اللہ نے نرجس کے لال. أَلَا وَمَنْ أَرَادَ أَن يَنظُرَ إِلَى مُحَمَّدٍ وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سلام اللہ علیہ. تم میں سے اگر کسی کو یہ خواہش تھی کہ دور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دور حلال مشکلات علی مرتضیٰ شیر خدا درک نہ کر سکا، تو آج تمہاری حسرت پوری ہو رہی ہے. مجھے دیکھ لو، یوں سمجھو محمد کو بھی دیکھ لیا ہے، یوں سمجھو علی شیر خدا کو بھی. یہیں پر جھلک محمد مصطفیٰ کی بھی ہے، علی مرتضیٰ امیر المؤمنین کی. أَلَا وَمَنْ أَرَادَ أَن يَنظُرَ إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فَهَا أَنَا ذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ، تم میں سے اگر کوئی چاہتا تھا حسن و حسین کا دور ترک کرتا اور ان دو سبتہ پیغمبر کے نواسوں کی، حسنین کریمین شریفین کی زیارت سے شرف یاب ہوتا، تو تم میرا چہرہ دیکھ لو، سمجھو یہاں حسن بھی ہے، یہاں حسین بھی ہے. ہمارے اہل سنت کے بھائیوں نے جو لکھا ہے نا کہ فَيَخْرُجُ الْمَهْدِي وَهُوَ يَكُونُ حَسَنِيٌّ وَحُسَيْنِيٌّ، شاید اسی سے امپریس ہو کے لکھا ہے، ورنہ امام زمانہ حسینی ہے، حسنی نہیں ہے. انہوں نے جو لکھا ہے نا کہ ایک مہدی آئے گا جو حسنی بھی ہوگا حسینی بھی ہوگا، وہ نسلاً نہیں ہوگا، صورت سے ہوگا، جھلک سے ہوگا، اس میں حسن بھی ہوگا، اس میں حسین. أَلَا وَمَن يَنظُرَ إِلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ فَهَا أَنَا ذَا الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ. اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھ سے پہلے والے سارے امام دیکھ لے، علی بن الحسین زین العابدین سلام اللہ علیہ، باقر العلوم محمد ابن علی، جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، باب المراد باب الحوائج موسیٰ بن جعفر، امام الرضا علی بن موسیٰ المرتضی، امام محمد تقی الجواد، امام علی نقی الہادی، اور میرے بابا امام حسن العسکری، جو ذریت حسین کے سارے اماموں کو دیکھنا چاہتا ہے، میرے چہرے میں ذریت الحسین کے 9 اماموں کی جھلک.
یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں نا, جہاں دیکھتے ہیں کہ ہر جنس آپ کو مل جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے اسٹورز میں جانے کی بجائے ایک ہی اسٹور پہ چلے جائیں جہاں سے آپ کو سب کچھ مل جائے. اب آپ کو کسی جگہ کچھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. بقیت اللہ آ گیا ہے, آدم سے لے کے خاتم تک, علی سے لے کے مہدی تک. جسے دیکھنا چاہتے ہو اپنے امام کو دیکھتے جاؤ. سارے انبیاء کی جھلک بھی یہاں ہے, سارے اماموں کا نور بھی. پھر سرکار فرمائیں گے عجیبو مسالتی, اے لوگوں میں تم سے جو سوال کروں اس کا مجھے جواب دو. امام سوال بھی فرمائیں گے, ڈیمانڈ کریں گے. جو میں ڈیمانڈ کروں اس کی سپلائی دیں گے. کیوں؟ انبئکم ما نبئتم وما لم تنبأ بہ. سبحان اللہ. امام فرمائیں گے کہ آؤ لوگوں میرے سوالوں کا جواب دو, میری ڈیمانڈ کی سپلائی دو, اس لیے کہ میں تمہیں وہ بھی بتاؤں گا جو تمہیں بتا دیا گیا ہے, اور میں تمہیں وہ بھی بتاؤں گا جو ابھی تک نہیں بتایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی ایسا بھی علم ہوگا, ایسی بھی معلومات ہوں گی جو حجت ابن الحسن العسکری آ کر بتائیں گے. آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سالوٹ کرتا ہوں میں آپ کو کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حجت ابن الحسن کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ کے زمانے کے امام کا نام مہدی ہے, اس لیے کہ بہت ساری چیزیں سابقہ انبیاء یا ائمہ کے دور میں نہیں تھی. علماء تشریف فرما ہے, مثلا یہ ایک دعا پڑھتے ہیں رمضان کی راتوں میں, عشاء کے بعد, افطاری کے بعد. یاد ہے آپ کو دعائے افتتاح؟ یہ دعائے افتتاح مولا علی سے لے کر حسن العسکری تک سلام اللہ علیہم اجمعین کسی امام کے دور میں نہیں تھی. یہ دعا صرف آپ کے لیے تحفہ ہے امام الحسن. آواز بلند تر صلوات. اگرچہ دعائے افتتاح کا جو حشر ہماری قوم کرتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جی ہاں, تقریباً لنگر کے وقت 100% حاضر ہوتے ہیں, روزہ ہو جانا. جی روزہ ہو جانا. نہ مولانا کی سپیچ میں 100% مجمع ہوگا, نہ امام زمانہ کی گفٹ میں ملنے والی دعائے افتتاح میں 100% مجمع ہوگا. بالکل اسی طرح بلا تشبیہ, جیسے مجلس میں اگر 300 بندہ آ رہا ہے تو نماز میں 3 بہت مشکل ہوتے ہیں. آج بھی میں نے ظہر کی نماز نیو یارک میں پڑھائی ہے تو میرے خیال میں شاید 10 لوگ تھے اور مجلس میں 350 لوگ تھے. یہ اچھی بات نہیں, یہ زندہ قوموں کی علامت نہیں. ایک تو آپ مجلس شروع کریں نماز سے یا ختم کریں نماز پہ, جتنے لوگ مجلس میں ہوں اتنے نماز جماعت میں ہوں, تب تو آپ امام زمانہ کے صحیح منتظرین میں ہیں, انتظار کنندگان. ہماری قوم کو عجیب غلط چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے. تشہد میں یہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں, سوال وہ کر رہا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا. یعنی عجیب بات ہے, منبر پہ بیٹھنے والا جو تشہد میں پروموٹ کر رہا ہے کہ یہ پڑھو, وہ خود نماز ہی نہیں پڑھتا ہے, تشہد کہاں پڑھے گا؟ اذان میں یہ واجب ہے کہ واجب نہیں, رکن ہے کہ رکن نہیں. بھائی تم نے کبھی زندگی میں اذان کہی ہے؟ پہلے اذان کہنا تو سیکھو نا, اقامت کہنا تو سیکھو, کلمہ شہادت تو سیکھو, پہلے کلمہ طیبہ تو سیکھو, حلال حرام کے احکام کو سیکھو. امام زمانہ کے جو فالوورز ہیں اور امام زمانہ کی فوج کے جو سپاہی ہیں, آپ کو معلوم ہے وہ کون ہوں گے؟ اصحاب کہف. سبحان اللہ, یہ اصحاب کہف امام زمانہ علیہ السلام کی فوج کے سپاہیوں میں ہیں, بلکہ جرنیلوں میں ہیں. وہ جو 313, ان پورے 313 کے نام بحمداللہ میں نے آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے
ریسرچ کر کے نکال کے بانٹے تھے، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی میں نے ٹائپ کر کے بانٹے ہوئے ہیں، حوالوں کے ساتھ، کتابوں کے حوالوں کے ساتھ۔ 313 کے نام بھی ہیں ہمارے پاس اور ان کے شہر بھی ہیں ہمارے پاس کہ کس شہر سے کون سا جرنیل آئے۔ سبحان اللہ۔ ایک آپ کے ملک سے بھی ہے، جی ہاں، ایک بر صغیر سے صرف ایک، بس صرف ایک ہے بر صغیر سے۔ ایک میری بہن نے ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا ٹورنٹو میں، اشرا پڑھ رہا تھا امام زمانہ علیہ السلام، تو پوچھتے پڑھتے جیسے یہ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، ایک میری بہن نے بہت اونچی آواز میں کہا کہ کوئی امریکہ کینیڈا سے بھی ہوگا؟ میں نے کہا یہ اتنے خوش قسمت نہیں، ان میں سے کوئی نہیں، ان جرنیلوں میں ان میں سے کسی کا نام نہیں۔ یہ نہیں کہ فوج میں نہیں ہوں گے، فوج میں انشاءاللہ ہم سب ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، فوج میں کیوں نہیں ہوں گے؟ میرے والد صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ اگر ہمیں نہیں لیں گے تو کیا وہابیوں کو لیں گے، نجدیوں کو لیں گے؟ ہمیں ہی تو لینا ہے جنہوں نے ساری زندگی ان کا نام لیا ہے، ان کے نام کے نعرے لگائے ہیں۔ اور بلکہ ایک جملہ سن لیجیے، جب امام آئیں گے تو یہ ذرا آج انفارمیشن یہ بھی میں جوانوں تک پہنچا دوں، بزرگ تو مستثنا ہے اور علماء بھی مستثنا ہے، یہ بات میں پہنچا دوں کہ یہ روایت میں لکھا ہوا ہے، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے جو پیشین گوئیاں دی ہیں، آپ نے فرمایا کہ من الرعیات سود من خراسان، جو میرا بیٹا آئے گا وہ اس جگہ سے آئے گا جہاں کالے علموں والے خراسان سے آئیں گے۔ تو پتہ چلا میرا مولا بھی عزاداری کے جلوس کا انتظار کر رہا ہے، علم غازی کے سائے میں میرا مولا بھی ہے۔ الرعیات السود، یہ جو غم کی علامت ہیں، ان میں سے خراسان میں سے امام جب آئیں گے تو حضور نے فرمایا انہیں تلاش کرنا ہے تو کالے جھنڈوں والوں میں تلاش کرو، یعنی وہ خود بھی آزادار ہوں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ وہ جاب کر رہے ہیں جو ائمہ کا جاب ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے راستے کو دوام بخش سکیں۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے سارے امام دیکھے تو مجھے دیکھے، اور پھر فرمائیں گے میری ہر ڈیمانڈ کی سپلائی دو، میرے ہر سوال کا جواب دو، میں وہ بھی بتاؤں گا جو تمہیں بتا دیا گیا، اور میں وہ بھی بتاؤں گا جو تمہیں نہیں بتایا گیا۔ یاد رکھنا، امام اسے کہتے ہیں کہ جس کا علم دنیا سے نہ ہو بلکہ جو دانشگاہ الہی کا پڑھا لکھا ہو، جو یہاں پر زانوئے عدد طے کرے، نہ وہ نبی ہوتا ہے نہ امام ہوتا ہے۔ ہمارا علم کسبی ہے، ائمہ کا علم وحبی ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے علم لیتے ہیں، ہم لوگوں سے علم لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ علامہ ہلی نے سوچا تھا نجف میں کہ آیا حضرت ابو الفضل العباس کا جو نالج ہے اس کی اور میرے نالج کی کیا حیثیت ہے مماثلت میں، تو اس وقت عالم رؤیا میں امام علی علیہ السلام تشریف لائے اور فرمائے ہلی تم بڑے عالم صحیح، مگر تم میں اور عباس میں فرق یہ ہے کہ تمہارا سارا علم ظنیات پہ مبنی ہے، عباس کا سارا علم یقینیات پہ مبنی ہے۔ تم نے غیر معصوم سے پڑھا ہے، عباس نے ہر معصوم سے پڑھا۔ نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ پھر سرکار فَيَقْرَعُ، یہ کہنے کے بعد کہ ارشاد فرمائیں گے من کان یقرأ الصحف والکتاب فلیسمع، جو بھی تم میں سے صحیفے پڑھتا تھا یا کتابیں پڑھتا تھا فلیسمع بھی، اسے چاہیے کہ مجھے سنے، میں اسے صحیفے بھی سناؤں گا، میں اسے کتابیں بھی سناؤں گا۔ کچھ ملازم فرما رہے ہیں، صحیفے بھی میں سناؤں گا، کتابیں بھی میں سناؤں گا۔
فَيَقْرَأُ صُحُفَ الَّتِي أَنزَلَهَا عَلَىٰ آدَمَ، پھر حضرت پڑھیں گے صحف آدم و شیس، آدم اور شیس کے صحیفے امام العصر اسی خطبے کے دوران پڑھیں گے، قرأت فرمائیں گے۔ جب وہ قرأت فرما چکیں گے فَيَقُولُ أُمَّتُ آدم و شیس، ہبت اللہ شیس، جو آدم کی امت ہوگی وہ اور شیس کی امت یہ کہے گی ہوا واللہ ہی الصحف حق، خدا کی قسم یہی صحیفے حق ہیں جو آدم و شیس پہ نازل ہوئے، جسے آج حجت ابن الحسن نے 100% ٹھیک پڑھا۔ تو اب میں یہاں مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی تو ایک بڑی اچھی انہوں نے بات ماشاءاللہ ارشاد فرمائی ہے، اس پر بھی ریسرچ کریں گے، مگر یہاں تک ایک بات سمجھ میں آ گئی مجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رجعت میں وہ امتیں بھی آئیں گی، ورنہ وہ کیسے کہیں گے؟ وہ ہوں گے تو تبھی تو کہیں گے نا، آدم کی امت موجود ہوگی تبھی تو کہے گی، شیس کی امت ہوگی تبھی تو کہے گی کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ بالکل حق ہے، اور یہی نہیں کہیں گے امرنا، یہ جو صحیفے تھے آدم کی قوم کہے گی، امت کہے گی، اور شیس کی، یہ ہمیں حکم کے طور پر، احکام کے طور پر ہمیں ارشاد فرمائے گئے تھے، اللہ عز و جل کی طرف سے آدم و شیس نے ہم تک پہنچائے تھے، اور وہ کہیں گے فَعَلِمْنَا مَا لَمْ نَعْلَمْ، اے حجت ابن الحسن ان صحیفوں میں سے بعض چیپٹر تو وہ تھے جو آدم و شیس نے بتائے نہیں تھے، وہ بھی آپ بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ حجت ابن الحسن العسکری کا علم کس معراج ہے، ہمیں تو جو معلوم نہ تھے وہ بھی آپ نے آج ہمیں صحیفے بتا دیے، ابھی یہی نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کہ ما اسقطہ منہا، اس ان صحیفوں میں سے جو ہمیں پتا ہے کوئی چیز ساکت نہیں ہوئی، اللہ اکبر، وَبُدِّلَ حَرْفٌ، ایک حرف بھی نہیں بدلا، لفظ کی بات نہیں ہو رہی، سبحان اللہ۔ حجت ابن الحسن ایسے صحیفے پڑھیں گے کہ امتیں کہیں گی آپ نے تو جو ہمیں معلوم ہے ان میں سے ایک حرف بھی نہیں بدلا ہے، اور کچھ چھوڑا نہیں وہ بھی بتا دیا ہے جو ہمیں معلوم نہ تھا۔ اس کے بعد فَيَقْرَعُ صُحُفَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ، یہاں پر انجیل پہلے ہے، بعد میں ذکر آئے گا اس میں انجیل بعد میں، جیسے روایت ہے لفظ پر لفظ میں آپ کی خدمات عالیہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ ریسرچ ورک بھی آج آپ تک پہنچ جائے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ پہلا خطبہ کیا دیں گے۔ ابھی تو ہم پہلا خطبہ پڑھ رہے ہیں امام علیہ السلام کا، اور انہی خطبوں سے آپ میل کر لیجئے گا ان خطبوں کو جو مولا علی کے خطبے ہیں، اور جعلی خطبوں کو انہی خطبوں کے پیرائے میں ریجیکٹ کر دیجئے گا کہ معصوم کا کلام کا پیٹرن وہ ہوتا ہے کہ زمانے بدلتے رہیں، معصوم کا پیٹرن نہیں بدلتا ہے، جو طریقہ پہلے کا تھا وہی طریقہ آخری کا۔ آپ کو یاد ہے نا مولا علی فرمایا کرتے تھے لو سریت لی الوسادۃ فجلست علیہا لحکمت بین اہل التوراۃ من توراتہم وبین اہل الزبور من زبورہم وبین اہل الانجیل من انجیلہم وبین اہل الفرقان من فرقانہم، اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے، تورات والے آ کے تورات سے سوال کریں، زبور والے آ کے زبور سے سوال کریں، انجیل والے آ کے انجیل سے سوال کریں، قرآن والے آ کے قرآن سے سوال کریں، کتابیں گواہی دیں گی کہ حق وہی تھا جو علی نے کہا ہے، وہاں علی کہہ رہے تھے حق ہے، یہاں آدم و شیس کی امتیں کہہ
پڑھ رہا ہے یہی حق ہے۔ پھر سرکار جب یہ پڑھ چکے ہوں گے تو وہ امتیں کھڑی ہوں گی اور وہ امتیں کہیں گی واللہ ہی الصحف حق، یہی حقیقی 100% صحیفے نوح اور ابراہیم کے یہی ہیں۔ اور پھر عجیب ہے وہ کہیں گے سمعنا اضعافا، ہمارے پاس جو ابراہیم نوح اور ابراہیم کے صحیفے ہیں ان سے ڈبل صحیفے امام العصر نے ہمیں سنا دیے۔ اضعاف سمجھ رہے ہیں؟ اضعاف ڈبل، اضعاف مضاعف ڈبل ہمارے پاس ہے، سنگل ان کے پاس تھے، آج ڈبل ہو گئے ہیں، یعنی 50% بیان ہوئے تھے، 50% نوح اور ابراہیم نے بیان ہی نہیں کیے ہیں۔ وہ جو بیان نہیں بھی تھے وہ بھی حجت ابن الحسن بیان کریں گے۔ یہ ان کا جواب ہے جو کہتے ہیں مہدی کی ضرورت کیا ہے، یہ چھپے ہوئے خزانے کون نکالے گا اگر نرجس کا لال نہ ہے۔ یہ اور پھر جو اہل تورات، اہل انجیل، اہل زبور وہ یہ کہیں گے واللہ ھذا التوراۃ الجامعہ والزبور التام والانجیل الکامل۔ کیا جملے کہیں گے خدا کی قسم یہ جو آپ نے تورات پڑھی ہے یہ تو اس تورات سے زیادہ جامع ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ تورات تو ہر دور میں چینج ہوتی رہی ہے۔ اصل جو 7 تختیاں ہیں، 7 تختیاں جو اصل ہیں وہ الواح جن کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، ان الواح کا صحیح معنی میں وہ پڑھیں گے حضرت حجت ابن الحسن۔ اور زبور والے کہیں گے جیوز، یہودی یہ کہیں گے وہ بھی یہودی ہے، یہ بھی یہودی ہے، وہ یہودی یہ کہیں گے یہ جو آپ نے پڑھی ہے یہی تو پوری کی پوری زبور ہے، اور یہ جو انجیل آپ نے پڑھی ہے یہ کامل انجیل ہے، یہ کمپلیٹ انجیل ہے۔ جو بکھری ہوئی انجیل تھی کائنات میں وہ نرجس کا لال سمیٹ کے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو غلط چیز مشہور ہے کہ وہ کوئی اور قرآن لائیں گے، وہ قرآن کوئی نہیں لائیں گے، کوئی وہ تورات نہیں لائیں گے، وہی ہے جو الواح ہے، کوئی نئی تورات نہیں ہے کہ تورات وہی ہے۔ ہاں امتوں کو یاد نہیں رہتی یا نبی مناسب نہیں سمجھتے کہ سارے صحیفوں کو پڑھے، اس لیے کہ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں ابزار بھی ہو سکے، برداشت بھی کر سکے، ناقدری بھی نہ ہو جائے۔ اب یہاں یہ امتیں کہیں گی اور پھر یہ امتیں یہ بھی کہیں گی وہی جملہ ما اسقط، کچھ بھی منہا، ان کتابوں اور صحیفوں میں سے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں۔ پڑھنے والے آپ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، اور بدل حرف، ایک حرف بھی آپ نے چینج نہیں کیا۔ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ الَّذِي أَنزَلَهَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى، پھر سرکار پڑھیں گے قرآن، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ، اور سارے مسلمان کہیں گے وَاللَّهِ هَذَا الْقُرْآنَ حَقًّا، خدا کی قسم اس کو تو 100% قرآن یاد ہے۔ جو قرآن بین الدفتین ہمارے پاس موجود ہے وہ سارا کا سارا اس کی لسان پہ موجود ہے، اس کے ذہن میں موجود ہے۔ یہ امام علیہ السلام پڑھیں گے اور یہ گواہی مل جائے گی۔ اس کے بعد ظاہر باتیں تو بہت زیادہ ہیں مگر دامن وقت بہت کوتا ہے، جلدی ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد اول من یقبل یدہ، سب سے پہلے جو آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیں گے الملائکۃ ثم الجن ثم النقبہ، سب سے پہلے ملائکہ اتریں گے، وہ آپ کے دست مبارک کا بوسہ لیں گے، ان کے بعد جن بوسہ لیں گے، ان کے بعد نقبہ 12 نقیب بنی اسرائیل کے وہ بھی آئیں گے، وہ 12 کے 12 نقیب پھر آ کر بوسہ لیں گے اور جبریل آواز دیں گے
لوگوں یا معاشر الخلائق ھذا مہدی آل محمد، اے لوگوں آل محمد کے مہدی کا ظہور ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ہمیں ارلی 90s میں فرمایا، ان کے ہاں ہم خدمت کرتے تھے، ان کے امام بارگاہ میں ایک روز فرمانے لگے کہ حضور اپنی گردن کا بوسہ لینے لگے۔ ہم بھی ہیں بڑے بھولے، ہم نے سمجھا کہ پرفیوم وغیرہ اچھا لگاتے ہیں، شاید اس وجہ سے امپریس ہو گئے، تو ہم نے اپنی گردن آگے بڑھا۔ بعد میں انہوں نے فرمایا حضور پتہ ہے کیوں ہم نے بوسہ لیا ہے؟ اسی پر چلنی ہے آخری کی۔ ہمارے بھی ویل وشر دیکھیں سبحان اللہ، اسی پہ چلنی ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے آپ کی، اور فرمانے لگے مکس مجمع پہ چلنی ہے، مکس مجمع۔ امام کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ اعلان کرے مومن الگ ہو جائے اور کافر منافق الگ ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ البتہ میں ابھی عرض کروں گا کہ بعد میں ابھی عرض کروں گا کہ ایسے ہوگا، مومن الگ ہو جائے گا، منافق الگ ہو جائے گا، میں ابھی بتاتا ہوں کیسے الگ۔ تو انہوں نے جب فرمایا کہ آپ کی گردن پہ یعنی مولویوں کی گردن پہ امام الاسد کی تلوار چلے گی، وہ ان مولویوں کی گردنوں پہ چلے گی جن کو آپ نے مولوی بنایا ہے، وہ ہے نہیں مولوی، آپ کی پارٹی بازی سے جو مولوی بنے ہیں ان کی گردنوں پہ چلے گی۔ جو علماء حقہ ہیں ان بیچاروں کی گردنوں پہ کیوں چلے گی؟ تو ساری زندگی ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ خیر میں نے سوچا کہ کیسا جواب بھی ایک ہوتا ہے ہمارے حوزے میں، حوزہ علمیہ میں ہماری جو کلاسز ہیں انشاءاللہ وہ 1 دسمبر سے شروع ہو رہی ہیں، یہ 2 مہینے 8 دن 10 دن نہیں ہوتی، پھر ہم کلاسیں فوراً شروع کر لیتے ہیں، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، عربی میں۔ ہم حوزے میں جو کلاسز لیتے ہیں، پڑھاتے یا پڑھتے ہیں، اس میں ایک ہوتا ہے حلی جواب، ایک ہوتا ہے نقضی جواب، منطق۔ حلی جواب تو وہ ہوتا ہے کہ لاجک سے آپ جواب دیں، اسکالرلی اپروچ جس کو آپ کہتے ہیں، اور نقضی جواب ہوتا ہے کہ منہ توڑ دیں، یہ ہوتا ہے نقضی جواب۔ اچھا میں نے سوچا کہ ان کو جواب کیسا دیا جائے، ہے بھی بزرگ کافی کمیونٹی کے، میں نے کہا حضور ٹھیک ہے آپ کی باتیں دونوں درست ہیں کہ بعض علماء کی گردن پہ چلیں گی، بالکل ٹھیک ہے، جو بے ایمان بے دین ہوں گے، دین فروش ہوں گے، جو بکے ہوئے ہوں گے، جو ایجنسیوں کے ہوں گے، جو ملکوں کے سامنے بک جائیں گے، جو سعودی عرب سے ریال لے کے محمد و آل محمد کے مذہب کو بیچ دیں گے، ضرور ان پہ چلنی چاہیے، بالکل چلنی چاہیے ان پہ۔ البتہ یہ آپ کا فرمانا کہ مکس پہ ہوگی، خیر مکس تو میں مانتا نہیں، مگر چلو آپ کی بات تنزلاً علی سبیل فرض محال مان بھی لیں، ٹھیک ہے آپ کے بقول مکس پہ چلے گی، تو اتنا تو ٹائم نہیں ہوگا امام کے بعد۔ میں نے کہا اسی لیے ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں ایک ٹیکنیک سکھائی ہے، آدم سے لے کے خاتم تک، علی سے لے کے عسکری تک، اور مریم سے لے کے بطول تک، جس معصوم کا جبریل سے لے کے محمود تک جس معصوم کا ذکر آتا ہے ہم زیادہ نہیں جھکتے، مگر جب صاحب الزمان کا تذکر آتا ہے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں۔ تو جن کی جھک جائیں گی بچ جائیں گی، جن کی اکڑ جائیں گی کٹ جائیں گی۔ بے شک جب جبریل کہیں گے ھذا مہدی آل محمد، اس فاسمعوا واطیعوا وانقادوا، اس کی بات بھی سنو، اس کے سامنے سر تسلیم بھی خم کرو، اور اس کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ کہ یہی ہے ولی الامر، یہی ہے مہدی آل محمد، یہی ہے بقیت اللہ، یہی ہے حجت۔ ھذا مہدی آل، یہ جبریل کی آواز ہے۔ اب اس کے بعد تفصیلات انشاءاللہ اگلے سال آگے بڑھائیں گے، آج کی حد تک ایک چیز میں اور بیان کروں گا اور آپ سے اجازت ہے، اتنا ہی وقت ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سوال کیے کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مفضل ہے ایک شاگرد، کہ سرکاری فرمائیے کہ من این یظہر، سرکار کہاں سے آئیں گے؟ تو جواب میں فرمایا من مکہ، جوار کعبہ سے ظہور فرمائیں گے۔ این یکون مرکزہ،
उनका मरकज कहां होगा? फरमाया मस्जिदुल कूफा। ऐना यकूनु बैतुहु? फरमाया मस्जिदुस सहला। मस्जिद सहला में सरकार का बैतुल शरफ होगा और कैपिटल होगा मस्जिद कूफा में। ये बयान फरमाया। और रूट कौन सा होगा? तो इमाम सादिक आले मोहम्मद ने रूट बकायदा बताया, पूरा रूट बताया कि कैसे जाएंगे, दरआ से होते हुए, और रास्ते में जो जंगें होंगी, और रास्ते में जो सुफियानी का लश्कर तबाह बर्बाद हो जाएगा, और सुफियानी के सिर्फ 2 बंदे बच जाएंगे जो इमाम के हाथ पर तौबा करेंगे सारे सुफियानी के लश्कर में से। फयखरुजुल हसनी। बस आज की हद तक यहां मैं बात करूंगा। सैयद हसनी सुन रखा है ना कि सैयद हसनी आएगा। एक तो आज कोई सैयद हसनी है, ये सामरा में बैठा हुआ है किसी बेसमेंट में, और वहां से पैसे मंगवा रहा है अमेरिका और कनाडा वालों से। एक तो ये है भैया, वो सैयद हसनी पैसे मंगवाने वाला नहीं होगा। ये धंधे जो हैं ये 2 नंबर के खतीब करते हैं, वो नहीं। ये बहुत सारे लोग गलत दावे कर लेते हैं। बहुत सारे मैं दावे सुनता हूँ। हमारे जमाने तालिब इल्म में एक तालिब इल्म थे, उनको फरमाते थे वो कि हर रोज मुझे इमाम ज़माना मिलते हैं। तो हमारे उस्ताद जी ने उनको 2 डंडे मारे, उन्होंने कहा कभी भी नहीं मिले। तो हमारे उस्ताद ने कहा कि आपके इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मुलाकात बस 2 डंडों से खत्म हो गई। इसका मतलब ये कि तुम झूठ बोल रहे थे। एक तो झूठ बोलने में आजकल एक रवाज चल निकला है झूठ बोलने का। आज मैं अभी न्यूयॉर्क में कह के आया हूँ, ऐसे ऐसे बंदों को हुज्जतुल इस्लाम लिख रहे हैं जिन बेचारों को हुज्जतुल इस्लाम का माना ही नहीं। जी हाँ, वो दीन को हुज्जतें कर रहे हैं, इस्लाम को हुज्जतें कर रहे हैं, हुज्जतबाजियां कर रहे हैं, और ये उनको अलामा लिखे जा रहे हैं। पता नहीं कोई लक़ब छोड़ा नहीं, इन्होंने क्या क्या लिखना शुरू कर दिया इन्होंने। अभी बल्कि मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक साहब ने ऐलान किया है कि ये मदरसा गैर मुक़ल्लिदों का मदरसा, कोई मुक़ल्लिद यहां दाखिला नहीं। भैया आज सुन लीजिए मुझसे, ये इन अय्याम अज़ा की आखिरी तकरीर है। हमारे यहाँ गैर मुक़ल्लिद शिया होता ही नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि वो उस जमाने में जो मुकारिन था इमाम के साथ, उस जमाने में अखबार पर अमल होता था, तो याद रखिए जो इमाम का अपना दौर होता है उसमें तो आयतुल्लाह की तकलीद होती नहीं है, वो तो इमाम की बैत होती है। और जो इमाम का करीब जमाना चल रहा होता है उस जमाने में जरूरत ही नहीं रहती, इसलिए कि वो लोग जिंदा होते हैं जिन्होंने इमाम से बाकायदा डायरेक्ट अहकाम सुने होते हैं। जब नस मौजूद हो तो इज्तिहाद की जरूरत नहीं होती। जब इमाम के दौर में और हमारे दौर में फासला बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे इज्तिहाद की जरूरत बढ़ती है। लिहाजा ये गलतफहमियां भी दूर फरमाते जाए। फयखरुजुल हसनी, हसनी निकलेगा और वो कहेगा इन कुंत महदी आले मुहम्मदिन, अगर तो आप हैं आले मोहम्मद के महदी, तो मुझे आपके दावे की दलील चाहिए। तवज्जो रहे, दावे की दलील चाहिए। ऐन हराविलतु जद्दिका रसूलुल्लाह व खातमुहु व बरदतुहु व दरअतुहुल फाजिल व इमामतुहु सहाब। ये 5 चीजों का मुतालिबा करें। 5 जानदार, 5 बेजान। अभी पहले बेजान, अगर आप वाकई आले मोहम्मद के महदी हैं तो आपके जद रसूल का असा कहां है? असा दिखाइए तो हम माने। तो इमाम रसूल वो होगा जिसके पास असाए रसूल हो। आपके जद की अंगूठी कहां है? विरासत में मिली है, जो इमाम अंगूठी दिखाएंगे तो वो मानेंगे। आपके जद की वो अबा कहां है? काली कमली, वो काली कमली दिखाएंगे तो वो मानेगा। आपके जद की जिरा कहां है? जो इमामों को विरासत में मिलती रही है, इमाम जिरा दिखाएंगे तो वो तस्लीम कर लेगा और वो कहेगा सैयद हसनी ऐना इमामतुहु सहाब, वो आपके जद का
امامہ کہاں ہے کہ جن پر بادل رش کرتے تھے رحمت کے؟ یہ 5 چیزیں دکھائیں تو میں مانوں گا کہ آپ مہدی و آل محمد ہیں. اور پھر وہ کہیں گے واہ فرسہ الیربوع، یہ یربوع صفت حضرت کی سواری. آپ کا جو ایک گھوڑا تھا جس کا لقب تھا یربوع، وہ گھوڑا کہاں ہے؟ وَنَاقَتُهُ الْغَضْبَى أَوْ الْقَصْوَى، وہ جو آپ کے جد کا ناقہ تھا جسے غضبہ کہا جاتا تھا، دوسری روایت میں قصوہ ہے، وہ قصوہ وہ کہاں ہے؟ وَبَغْلَتُهُ الدُّلْدُلْ، آپ کے جد کی ایک سواری تھی جسے دلدل کہا جاتا تھا. یہ جو مرثیوں میں آپ سنتے ہیں دلدل سوار، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ لفظ حضور کی سواری کا حضور کے دور سے چلا. وہ دلدل کہاں ہے؟ اور پھر بغلتہ الیافور وحمارتہ الیافور، اور وہ جو ایک اور سواری تھی اس کا نام تھا یافور، دراز گوش اس کو فارسی میں کہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ وَنَجِيبُهُ الْبُرَاقُ، اور آپ کے جد کا براق دکھا دے جس پہ سوار ہو کے وہ معراج پہ گئے تھے، ہم آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیتے. ایک بات طے ہوگی، 5 بے جان چیزیں اور 5 جاندار چیزیں، پانچوں کی پانچوں سواریاں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبرکات میں وہ 5 موجود ہوں گی، اور اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے وہ ان 5 کو بھی منگوا لیں گے، تاکہ جو 5 کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کو بھی بتا دیا جائے کہ جانشین رسول وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس تبرکات بھی ہوں اور رسول کی سواریوں کو بھی منگوا سکتے. یہ ٹوٹل چیزیں ہو گئی اب تک 10. 2 چیزیں، ایک روایت میں جو اہل تشیع نے لکھی ہے، یہ آیت اللہ سید طیب آغا جزائری میرے دوست تھے، بزرگ تھے، اس زمانے میں میں بھی شرما پڑھاتا تھا، وہ اصول الفقہ پڑھاتے تھے انہی طلبہ کو. تو ایک تو انہوں نے 3 جلدیں لکھی ہیں، اور موسوعۃ الامام المہدی کے اندر بھی یہ موجود ہے، یہ میں نے خود پڑھا ہے. الحمدللہ میں نے کئی روایتوں سے، جو روایتیں تشیع نے لکھی ہیں ان میں ایک اور ہے، اور جو اہل سنت نے لکھی ہیں ان میں 12 ہے. جیسے ہماری 11 رکعتیں ہیں نا تہجد کی، اور سنیوں کی 12 رکعتیں ہیں، انہوں نے اس عدد کو یہاں پورا کیا، 12 لکھی. ہمارے راویوں نے کیا لکھی؟ ہمارے راویوں نے لکھا مصحف امیر المؤمنین. اگر تو آپ مہدی ہیں نا، حسنی کہے گا تو علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن دکھا دے. تو اب علی کے علاوہ کوئی کاتب وحی نہیں ہو سکتا. جب علی جیسا عادل موجود ہے تو علی کو چھوڑ کے کسی ظالم کو ضرور ہائر کیا جائے گا کہ پیغمبر بدنام. کاتب وحی ہے تو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کو تنزیل کے مطابق لکھا. وہ قرآن امام زمانہ کے پاس موجود ہے، کوئی نیا قرآن نہیں ہے شیعوں کا. قرآن بالکل وہی ہے، صرف یہ ہے کہ قرآن کی 2 قسمیں ہیں. ایک مابین الطرفین ہے جو آج کل ہے، حضور کے دور میں بھی یہی تھا، حضور نے اور مولا علی نے اور ائمہ نے اسی کو کنٹینیو رکھا تاکہ یونٹی رہے. اور ایک وہ ہے کہ جو تنزیل کے مطابق تھا، جیسے نازل ہوا تھا، جیسے الگ پہلے آئی تھی، یہاں حمد پہلے لکھی جاتی ہے جو 5ویں ہے. تو مصحف امیر المؤمنین. اور اہل سنت نے جو لکھا، یہ 11 لکھنے کے بعد حسنی کہے گا وذوالفقار علی ابن ابی طالب. اگر آپ واقعی مہدی ہیں تو وہ ذوالفقار بھی تو دکھائیں جو آپ کے جد علی. یہ 12 سوال کرے گا، 12 ڈیمانڈز کرے گا حسنی، 11 ہمارے راویوں کے مطابق اور 12 ان کے راویوں کے مطابق.
اور یہ امام علیہ السلام ساری چیزیں باقاعدہ دکھائیں گے، اور تب حسنی اور حسنی کے فالوور امام علیہ السلام کو تسلیم کریں گے اور پرچم کے نیچے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی افضل الاعمال انتظار الفرج، سب سے جو بہترین عمل ہے وہ حضرت حجت کے آنے کا انتظار ہے۔ آپ دیکھیے انتظار میں ہوتے ہیں نا، میں جہاز پہ گیا بھی ہوں، آیا بھی ہوں، میں اگر وہاں سو جاتا کہ میں تو رات بھر کا جگہ ہوا ہوں، میں تو 3 مہینے سے جاگ رہا ہوں، آلموسٹ بہت کم سو رہا ہوں، میں سو جاتا تو جہاز چلا جاتا۔ ظاہر ہے میں مجلس میں حاضر نہ ہو سکتا، نہ ادھر کی کمٹمنٹ پوری ہوتی۔ تو آپ نے بھی خیال رکھنا ہے کہ انتظار ایک ہوتا ہے غفلت والا، کہ جب ٹرین یا پلین کے آنے کا ٹائم آئے تو آنکھ لگ جائے، وہ نہ کرنا جیسے نماز میں آنکھ لگا رہے ہیں بہت سارے جوان فجر میں۔ فجر کی نماز سے شروع کریں امام کے لیے جاگر، اور جب آپ انتظار کرتے ہیں، دیکھیے ماشاءاللہ آپ نے یہ امام بارگاہ بہت خوبصورت سجا رکھا ہے، کوئی ٹنکا بھی نظر نہیں آ رہا، جھاڑو کیا ہے، تزئین کیا ہے، بہترین لائٹیں آپ نے لگائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انتظار کر رہے ہیں آپ کسی کا، کوئی آپ کے ہاں آ رہا ہے تو آپ صفائی رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے نفس کی صفائی رکھنی ہے، دل کی صفائی رکھنی ہے، جس میں حب حجت الحسن داخل ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو ایک انتظار یہ ہوتی ہے کہ بس ہم یہ کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے علاقے کے تھے سرائکی کے بیلٹ کے جمن شاہ، جمن شاہ، میں بھی وہاں بچپن میں گیا ہوں کیونکہ ہمارا علاقہ تھا، تو وہاں گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ گناہ زیادہ کرو تاکہ امام جلدی ہے۔ خدا کا خوف کرو بھائی۔ یہ آج کل جو ہمارے ممبر کا حال ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم اسی کام پہ لگ گئی ہے کہ گناہ زیادہ کرو، یہاں ممبر سے بدعقیدتی بیان کرواؤ، نہ کوئی نماز کا نام لے رہا ہے، نہ روزے کا، نہ قرآن کا، نہ حج کا، نہ صحیح معرفت محمد و آل محمد کا، نہ توحید کا ذکر ہو رہا ہے، نہ عدل کا، نہ رسالت کا، نہ امامت کا، نہ قیامت کا، جعل سازی ہو رہی ہے۔ میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، جس شریعت کو بدلنے کا معصوم کو حق نہیں ہوتا، آپ کس بات کی مولی ہے کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے شریعتیں بدلتے ہیں؟ شریعتیں بدلنے والے یزید ہوتے ہیں، شریعتیں بچانے والے حسین ہیں۔ یہ مجلس ختم ہو گئی، میسیج بھی تو کنوے ہو جائے کہ آج کے بعد تھوڑا سا امام پاک کی فوج میں کردار و عمل کی کشتی پہ سوار ہو کر شامل ہو۔ ایسا ماحول بنائیں کہ جس ماحول میں امام آ سکے۔ میں نے کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے جہاز پہ چڑھنا ہوتا ہے تو میں کسی جوان سے کہہ دیتا ہوں کہ ذرا مجھے چھوڑ دو، اور میں کہتا ہوں ذرا لگا دو، جو سن رہے تھے وہ لگا دو، تو بیچارہ وہ ڈر جاتا ہے، پہلے وہ گانے سن رہا تھا، اب وہ کیسے لگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گاڑی اس قابل نہیں ہے کہ اس میں ایک مولانا بیٹھے، وہ بھی چھوٹا سا طالب علم۔ تو ایمان سے بتائیں، گھروں میں بھی ایک گھر ہم گئے، بڑے ہمارے چاہنے والے تھے، ہم نے کہا کہ ہم چائے پینے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا آدھا گھنٹہ دے۔ میں نے کہا آدھے گھنٹے میں کیا کرنا ہے؟ وہ کیسٹیں ادھر ادھر کرنی تھی، وہ جو موویز لگا رکھی تھی وہ سب ادھر ادھر ہیر پھیر کرنا تھا۔ ہم سمجھ گئے، ہم نے کہا بھائی آج ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی کہ جب آپ ایک مولانا کو ویلکم نہیں کہہ سکتے ہو تو مولانا کو کس منہ سے ویلکم کہو گے؟ یہ جب بڑے افسر میں آنا ہوتا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے سپاہی آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چپڑاسی یا چوکیدار آتے ہیں بڑے افسر کے لیے صفائی کرنے کے لیے۔ ہمیں اور کچھ بھی نہ سمجھیے تو آستان مقدس اہل بیت کا ایک ادنا سا چپڑاسی سمجھ لیجیے کہ جو نفسوں کی صفائی کرنے کے لیے آیا ہے، جو گھروں کی اور کاروں کی صفائی کرنے کے لیے آیا ہے، کہ اپنی زندگی کو اتنا پاکیزہ کر لو کہ امام العصر تمہیں فوراً بلا۔ اللہ کریم امام العصر کی بارگاہ مقدس میں ہم سب کے تعزیہ داری کو شرف قبول کریں، اور امام پاک ہمارے لیے دعا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ممبر سے صحیح عقائد بیان کرنے اور فرش عزا سے صحیح عقائد سننے، صحیح اعمال بیان کرنے
کردار و عمل کی باتیں سننے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ زندگی رہی اگلے سال تو پھر اس کو آگے چلائیں، جب امام آئیں گے اس ٹاپک کو بھی چلائیں گے، اور امام زمانہ سے ملاقات کرنے والے جو شرف یاب ہونے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کی خدمات عالیہ میں کچھ ریسرچ ورک پیش کریں گے۔ میں نے ایسے ایسے جنازے بھی دیکھے ہیں مراجع کے کہ جن میں مجھے بتایا میرے احباب نے کہ اس جنازے میں لگتا ہے حجت ابن الحسن نے کاندھا دیا، لگتا ہے اس ابا کو بوسہ لے لو، یہ ابا حجت ابن الحسن کی ابا سے متصل ہوئی ہے۔ پاکیزہ کریں اپنے آپ کو تاکہ امام پاک کی عشق، امام پاک کی محبت موجزن ہو اور دنیا میں بھی امام کی زیارت کے قابل کرا۔ اور آج بس طویل رحمت نہیں دیں گے، چند جملے آج وداعی کہنے ہیں۔ یہ وداع ایام ازاں آج کل سے بلکہ عجیب دل کی کیفیت ہو رہی ہے۔ جہاز میں بیٹھتے ہوئے بھی آنسو بے ساختہ نکل آئے، ٹیکسی میں بیٹھے تو آنسو نکل آئے، جلوس دیکھا میلاد النبی کا آج وہاں بھی آنسو نکل آئے۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے اندر کی، اس لیے کہ یہ وداع کرنا ہے ایام ازاں۔ اس وداع کے موقع پہ ایک تو رسم چلی آ رہی ہے بر صغیر والوں کی کہ آخری مجلس میں وداع حسین کا ایک آدھ جملہ ضرور کہتے ہیں جو اپنی بہنوں سے وداع کیا حسین ابن علی۔ جب حسین ابن علی در خیمہ پہ آئے تو باہر کھڑے ہوئے اور اپنی بہنوں کو سلام کیا۔ بہن نے کہا اندر آئیے، فرماتے ہیں میری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ بچے دیکھ کے مر نہ جائیں، اس لیے کہ راوی نے لکھا کہ چھلنی کی طرح میرے مولا کا بدن ہو چکا تھا، دائیں کی ہوا بائیں گزر جاتی تھی، بائیں کی دائیں گزر جاتی تھی، سامنے سے جو ہوا چلتی وہ پشت کی طرف سے نکل جاتی۔ یہ حالت میرے مولا کی ہو چکی تھی۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اندر گئے، کہا یا اختی زینب ایتینی بثوب عتیق، بہن مجھے ایک پرانا لباس، پرانا پیراہن لا دے۔ اللہ اکبر، لا رغبت فیہا، جس میں کوئی رغبت نہ کرے۔ آپ سمجھ گئے نہیں، اس سے آگے میں بالکل نہیں پڑھوں گا، ہمیشہ پردے میں پڑھنے کا قائل ہوں۔ شاید امام کی یہ خواہش ہو کہ کل جب میری بہنیں میری لاش پہ آئیں تو میری بہنوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اب جب یہ قافلہ لٹا ہوا پہنچا تو 37 سال عابد بیمار واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہے۔ 37 سال کسی نے مولا کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ بس یہی طریقہ ہوتا، پھوپھی مسائب پڑھتی بھتیجا روتا رہتا، بھتیجا مسائب پڑھتا پھوپھی روتی رہتی۔ یہی طریقہ ہوتا، فرائض کی ادائیگی کے بعد، نماز و قرآن کے بعد مجلس و ماتم رہتی، ہمیشہ یہی طریقے کا رہتا۔ ایک روز سیدہ زینب نے تقریباً 1 سال کے بعد، میرے استاد ہیں علامہ ملک اجاز حسین قبلہ، ان سے میں نے یہ سب سے پہلے روایت سنی تھی کربلا خوشاب میں، انہوں نے فرمایا تھا کہ 1 سال، تقریباً 1 سال کے بعد بی بی زینب اور سید سجاد دونوں آئے اور آ کر علی اصغر کی ماں سے کہا کہ بی بی جب سے آپ پڑھتی ہیں تب سے آپ دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں اور گرم پانی پیتی ہے، نہ آپ نے ٹھنڈا پانی پیا، نہ آپ سائے میں آئی ہیں۔ مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، اب اٹھیے اور سائے میں چلیے۔ تو قبلہ نے پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ بی بی اٹھی اور رخ کیا کربلا کا، کہا مولا آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ شوہر بھی تھے، امام تھے، اور یہ جو بیٹا حکم دے رہا یہ بھی امام ہے، حکم عدولی بھی ممکن نہیں، وعدہ خلافی بھی ممکن نہیں۔ اور پھر رخ کیا عرش کا، کہا بار الہا میرے صغیر کے گلے کا واسطہ میری عزت رکھ لے۔ اب جو زینب و سجاد نے کندھے پکڑ کے سائے میں لا کے بٹھایا تو علی اصغر کی ماں گری، جیسے گری ہے نا میرے عزیزوں، تو ایک مرتبہ بی بی زینب نے نبزوں پہ ہاتھ رکھا،
علی اصغر کی ماں مر گئی. وعدہ کیا تھا نا 11 محرم کو جب تک زندہ رہوں گی مولا آپ کی لاش کو دھوپ پہ دیکھ کے جا رہی ہوں, جب تک زندہ رہوں گی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. آپ کو پیاسا ذبح ہوتے دیکھا ہے, زندگی میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. زندان بھی ایسا ملا تھا, جتنا عرصہ بھی رہے ہو ہمیں اختلاف سے غرض نہیں, مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ زندان ایسا ملا تھا جس کی چھت نہ تھی. اسی لیے تو سخت دھوپ کی وجہ سے اور مسلسل شبنم کی وجہ سے بیویوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے. بھائی نہ پہچان سکے کہ زینب کون ہے, عابد بیمار کو ہم سن نہ پہچان سکے. جزاک اللہ, اجرکم علی اللہ. اب جو جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ ہمارے مذہب کے ایک اور عالم تھے قبلہ حسین بخش. میں نے یہ ان سے سنا تھا کہ جیسے بی بی گری نا تو سیدہ زینب نے کہا کہ میری بھابھی کربلا سے کوئی پوٹلی بچا کے کوفہ لے گئی. سارا سامان تو لٹ گیا مگر پہلو میں وہ پوٹلی نہیں, شام کے زندان میں بھی وہ پوٹلی نہیں. جب پلٹ کے آئی مدینہ میں سال بھر وہ پوٹلی اپنے سینے سے لگا کے رکھتی تھی. دیکھوں تو صحیح اس پوٹلی میں کیا ہے. بی بی زینب کہتی جیسے میں نے پوٹلی کھولی علی اصغر کے جلے ہوئے چولہے کی لکڑیاں تھی. رباب سمید پہ زندہ رہی, بیٹا رہی تو نسبت ہی صحیح. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. بس مجلس تمام ہو گئی میرے عزیزو, آپ رو چکے. میں نے آیت اللہ العظمی شیخ بشیر حسین نجفی متظلہ العالی سے لکھ کے پوچھا تھا کہ قبلہ بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں ہم نے خود نہیں پڑھی ہوتی مگر کسی مستند عالم سے بزرگ سے سنی ہوتی ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا 100% تعین کرنا روایتوں کا ہمارے پاس اس کا امکان بالکل نہیں ہے. جس میں توہین نہ ہو اہل بیت کی اور روایت پڑھنے والا ثقہ اس کو بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں. بہت سارے مسائل میں دیکھتا ہوں کہ نسل بعد نسل ہم جید علماء سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک دفعہ آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی اور میں اکٹھا عشرہ پڑھ رہے تھے اور چوک تمہارا ملتان میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان قبلہ نے ایک عجیب جملہ پڑھا تھا کہ لوگ ٹکرے مارنے لگ گئے تھے, اور وہ جملہ یہ تھا کہ بی بی زینب نے اپنے بھائی کی لاش پہ پہنچ کے ایک بیان عجیب کیا, بھیا کاش تو بیمار ہوتا تیری دوائی کا اعتبار کرتی, بھیا کاش تو سفر پہ گیا ہوتا میں تیرے پلٹنے کی تاریخ پوچھتی, تو ایسے سفر پہ گیا ہے جہاں جا کے کوئی واپس نہیں آتا. اجرکم علی الزہرا. بس آخری جملہ پڑھ رہا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں. کل میں نے عرض کیا تھا نا قبر رسول کی ہل گئی, پرسوں بھی کہا تھا اب بی بی زینب چلی اپنی اماں کی قبر. بس اس سے آگے میں بالکل نہیں جاؤں گا, اسی جگہ اختتام پذیر ہو رہی ہے. اگلے سال زندہ رہے تو اور مسائل پڑھیں گے. آج کی مجلس میں جتنے میرے بھائی بہن بچے بچیاں ہیں علماء کرام سمیت میں دعا کرتا ہوں اللہ سے امام مہدی علیہ السلام کے صدقے میں, بی بی پاک کے صدقے میں, شہداء کربلا اسیران کربلا کے صدقے میں کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے, ہم سب کا خاتمہ علی الخیر کرے, رزق و مال میں برکت دے, اہل و عیال میں برکت دے, نسلوں کی صحیح تربیت ہو, حج و زیارات نصیب ہو, امام زمانہ کا عہد نصیب ہو, اول وقت میں نماز کی اللہ ہمیں توفیق دے, ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق دے, گناہوں سے بچنے کی توفیق دے, ولایت علی اور عزاداری حسین کے چراغ ہمارے گھروں میں جلتے رہے. بس آخری جملہ یہ پڑھ رہا ہوں, اگر آپ کی کوئی بیٹی سفر پہ گئی ہو, آج کل سفر زیارات پہ بچیاں جا رہی ہیں مثال کے طور پر, اور راستے میں تکلیف ہو, ہوٹل میں تکلیف ہو, فلائٹ میں تکلیف ہو, وہ آ کر آپ کو نہیں بتاتی, نہ اپنے چچا کو بتاتی ہے, نہ ماموں کو, نہ نانا کو, نہ دادا کو, نہ بھائیوں کو. کس کو بتاتی ہے؟ جب ماں ملتی ہے نا کہتی ہے اماں
میں اپنی پوری کتاب مصائب کی بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ وہ زینب جس نے نجف میں اپنے بابا کی نگری میں پلٹتے ہوئے صبر کیا، وہ زینب جس نے کربلا میں صبر کیا، وہ زینب جس نے قبر رسول پہ صبر کیا، جیسے ہی اماں کی قبر نظر آئی بے تحاشا بی بی گر گئی، اپنے رخسار کو رکھ دیا، اپنے لبوں کو رکھ دیا اپنی اماں کی قبر پہ، اور پہلا بیان یہ کیا، اماں تو بھی دربار گئی تھی اور میں بھی دربار گئی، مگر اماں فرق تھا، تو صحابی کے دربار میں گئی تھی، میں شرابی کے دربار سے ہو آئی۔ اماں جب تو گئی تھی میرا بابا علی پردے بنا رہا تھا، تیری کنیزیں تیرے ساتھ تھی، تیری بیٹی 36 شہروں سے گزری، چادر کے سوال کرتی رہی، اماں تو دربار گئی تھی، صحابیوں کا مجمع تھا، میں اس دربار گئی جہاں شرابی بھرے تھے۔ زینب عالیہ کا دل بھرا، بی بی کہتی اماں جس دربار سے میں ہو آئی ہوں وہاں میرے بھائی کا سر ظالم نے تشت میں رکھا تھا، خیزران کی چھڑی سے میرے بھائی کے لبوں پہ لگاتا تھا اور کہتا تھا حسین تیرے دانت کتنے خوبصورت، اجرکم علی الزہرا۔ بس ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، میں نے جس کتاب میں یہ جملہ دیکھا ہے، مقتل کی کتاب میں، معتبر کتاب ہے، پورا جملہ بھی شاید نہ پڑھ سکوں، یہ شعر ہے، اور شعر یہ بی بی زینب کی حکایت کی ہے، کسی شاعر نے بی بی نے ایک ایسا بیان کیا لگتا ہے قبر فاطمہ ہل گئی ہوگی۔ بی بی کہتی ہے یا افاطمو 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 سفرنا وعمینا ومن سحر اللیالی قد امینا۔ فاطمہ اے فاطمہ، اے ماں فاطمہ، اچھا ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں تھی، آپ سے وہ مسائل برداشت نہ ہوتے، ان ظالموں نے ہمیں اتنا جگایا ہے، ہماری آنکھوں کا نور کم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔